السلام علیکم. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لاہور سے ہم آئے ہیں, ہمارا استقبال کیا آپ نے, تو بہت زیادہ شکریہ آپ سب لوگوں کا. اپنے لیے ایک بھرپور کلیپ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا خون گرما رہے ہیں. ہم بھی اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں آج. میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کو اس ملک میں شہرت ملی ہے گانوں کی وجہ سے, لیکن میں لیڈر بنانے آیا ہوں. میں خود لیڈر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کو لیڈر بنانے آیا ہوں. میرا کردار بھی صرف یہی ہے, اسی لیے میں الیکشن بھی نہیں لڑ رہا. ہمیں یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور وہ ایک جاگیردار تھے بہت بڑے. پھر جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ہی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی ایک جاگیردار تھے جن کا نام غلام مصطفیٰ کھر تھا. اسی وقت میں, اسی دور میں سندھ میں ایک جاگیردار تھے بڑے, جو کہ ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی, اور وہ بھی جاگیردار تھے. تو پاکستان جو ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہو, حکومت قائم کی ہو, چاہے وہ مسلمین نون نے کی ہو یا وہ تحریک انصاف نے کی ہو, حکومت ہم پہ ہمیشہ امیر لوگوں نے کی ہے. برابری پارٹی چاہتی ہے کہ ہم پہ یہ لوگ حکومت نہ کریں, ہم خود اپنے پہ حکومت کریں, عام لوگ اپنے پہ حکومت کریں. ہم امیروں کے دشمن نہیں ہیں, ذاتی دشمن نہیں ہیں. ہم سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کے ذاتی دشمن نہیں ہیں. ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. ہماری سیاست ان کے خلاف ہے. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے, اتنی بڑی پارٹی جتنی برابری پارٹی ہے, جو کہ عام لوگوں کی پارٹی ہو, عام لوگوں کی, اور یہ کہتی ہو کہ ہم سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کے خلاف ہیں. برابری پارٹی برابری کی بات کرتی ہے, انسانوں کی برابری کی بات کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ تھانے کچہری ہمارے انڈر ہوں گے, تھانے کچہری ہمارے پہ حکومت نہیں کریں گے, ہم تھانوں کچہری پہ حکومت کریں گے خود. ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا, ہمارے گھر میں کوئی ہمیں بے عزت نہیں کر سکے گا. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب عام لوگ حکومت کر رہے ہوں, جب عام لوگ اس ملک کے سب سے بڑے لوگ ہوں, اس ملک کے حکمران ہوں. اگر سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز ہمارے حکمران ہوں گے تو تھانوں میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, کیونکہ تھانے ہم کنٹرول نہیں کر رہے, تھانے وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنی جاگیروں میں بھی لوگوں کی عورتیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے؟ کیا وہ ہم پہ کھیتوں میں, کھلیانوں میں, بازاروں میں, صنعتوں میں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں ہم پہ ظلم نہیں کرتے؟ تو جب وہ ہم پہ ادھر ظلم کرتے ہیں, ہمیں تنخواہ کم دیتے ہیں, سوشل سیکیورٹی نہیں دیتے, پینشن نہیں دیتے, وہ ہمیں اولڈ ایج بینیفٹس نہیں دیتے, مطلب بڑھاپے کا الاؤنس نہیں دیتے, وہ ہمیں اچھی تنخواہ نہیں دیتے, اوور ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ہمیں تھانے کچہری میں بچانے کیوں آئیں گے؟ وہ ہمارے ہیں ہی نہیں, وہ تو ہمارا خون چوستے ہیں. اتنے بڑے لیول پہ جو سرمایہ داروں, جاگیرداروں اور مافیاز کے خلاف کھڑی ہے, ہم سیاسی طور پہ ان کے مخالف ہیں. ہم اعلان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مخالف ہیں اور ہم آپ کو سیاست میں رہنے نہیں دیں گے. اب آپ کو سیاست سے نکلنا پڑے گا. جو میں ادھر گفتگو کر رہا ہوں یہ پوری دنیا میں جائے گی, کیونکہ ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, پاکستان میں جتنے جاگیردار ہیں, جتنے سرمایہ دار ہیں, جتنے مافیاز ہیں, جتنے بدماش ہیں, جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, جتنے بڑے بڑے سیاسی پیر ہیں, مرشد ہیں, ہم ان سب کے خلاف ہیں. باز آ جاؤ, ہم اب آگے ہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو سیاست سے باہر نکالیں گے. کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا, کبھی عمران خان کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی, کبھی آج تک نواز شریف نے یہ نہیں کہا, کبھی آج تک اسد زرداری نے نہیں کہا, بے نظیر بھٹو نے نہیں کہا, کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے آتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. اتنا بڑا فرق ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ آتے ہیں, ہم ان لوگوں کو پرے کر کے آ رہے ہیں. یہ ہمارے آفس میں گھس نہیں سکتے. اگر آئیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کیا حال ہے, چائے پیئیں, گھر جائیں. آپ ہماری پارٹی میں لیڈر نہیں بن سکتے. ہماری پارٹی میں عامر شہزاد لیڈر بن سکتا ہے. اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے, ہماری پارٹی میں کوئی کھڑا نہیں ہوا اس الیکشن میں جو امیر آدمی ہو, جو ارب پتی کھرب پتی ہو. وہ 24 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا مسئلہ ہے اس وقت. اچھا اگر وہ کارخانے چلائیں, صنعتیں چلائیں, جاگیریں چلائیں, کچھ بھی چلائیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, وہ سیاست میں نہ آئیں. سیاست میں ان کا داخلہ بند ہے, وہ سیاست میں نہیں آ سکتے.
اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو ان کا مقابلہ ہوگا برابری پارٹی سے، اور برابری پارٹی جس دن بڑی ہوئی، یہ ہو رہی ہے، یہ رکے گی نہیں، کیونکہ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے اور پورا پاکستان عام لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب یہ بڑی ہوگی تو اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا، کیونکہ ہم 23 کروڑ 78 لاکھ لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس بھی ہے اس میں اور غریب لوگ بھی ہیں، مزدور کسان بھی ہیں۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں روک سکتا، اس ملک میں کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو عام آدمی خود روک سکتا ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا، یہ والی حرکت نہیں کرنی۔ ہمیں غدار نہیں چاہیے، ہمیں اپنی صفوں میں غدار نہیں چاہیے، ہمیں دوست چاہیے ہمارے طبقے کے، ہمیں اپنے دوست چاہیے، ساتھی چاہیے، انقلابی ساتھی چاہیے۔ بتائیں آپ بنیں گے ہمارے ساتھی؟ کیا آپ اپنے طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ کا طبقہ اس ملک میں حکومت کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو برابری پارٹی بس یہی ہے۔ برابری پارٹی ایک پارٹی ہے، یہ کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے آئی ہے۔ اس کے لیے لاکھوں لوگ چاہیے جو اس کے لیے گھر گھر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ اس کا پیغام پہنچائیں۔ لاکھوں لوگ چاہیے اس کے لیے جو کہ برابری کا پیغام پہنچائیں۔ وہ کہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کے بچے کو بری تعلیم نہیں ملے گی، تمام بچے پڑھیں گے اچھے بڑے سکولوں میں۔ جس سکول میں عمران خان کے بچے، نواز شریف کے بچے اور آصف زرداری کے بچے پڑھتے ہیں، اسی میں ہمارے بچے پڑھیں گے، اسی سکول میں، اسی ہسپتال میں علاج ہوگا جس ہسپتال میں ان کے بچوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو جب یہ برابری کا پیغام آپ پہنچائیں گے لوگوں کو تو کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ لکڑی کا اتنا بڑا گٹھا بنے گا کہ کسی مائی کے لال، سرمایہ دار، جگیردار، مافیاز، سیاسی پیر مرشد وڈیرے کے ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو توڑ سکے، ہمیں کچھ کہہ سکے۔ لیکن اس کے لیے پارٹی چاہیے ہوتی ہے۔ پارٹی، عامر شہزاد کچھ نہیں کر سکتا اکیلا، جواد احمد کچھ نہیں کر سکتا اکیلا، شاہزاد الدار کچھ نہیں کر سکتی اکیلی، ڈاکٹر شہناز خان اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں میرے جتنے بھی دوست برابری پارٹی کے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ غریب اکٹھے نہیں ہوتے، تو غریبوں کو اکٹھا کرنے اب آ گئی ہے برابری پارٹی، آ گئی ہے، یہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ اور اس کا جو لیڈر ہے اس وقت، جو اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتا، جس کی تصویر لگاتے ہیں یہ، کیونکہ شہرت ملی ہوئی ہے تو تصویر لگاتے ہیں، چل جاتا ہے پتہ یہ وہی ہے جس نے گایا تھا او کہندی یہ سیاں میں تیری ہاں۔ تو وہ تصویر لگاتے ہیں، اس لیے لیڈر کے طور پہ مجھے کہتے ہیں جی آپ چلیں جی، آئیں جی، بات بھی کریں، لیکن آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس ملک کے اندر برابری پارٹی بڑی ہونی چاہیے، جواد احمد نہیں، برابری پارٹی کو بڑا ہونا چاہیے۔ جواد احمد کل مر جائے یا وہ اپاہج ہو جائے یا اس کی آنکھیں چلی جائیں، جواد احمد کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کیا پارٹی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، پارٹی پھر بھی چلے گی، پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے۔ اور جواد احمد تو وزیر اعظم کا بھی ہے، وہ امیدوار نہیں ہے۔ کوئی پارٹی دیکھی ہے جس کا لیڈر، اس وقت کا لیڈر، جس کو اپنے آپ کو لیڈر بھی نہیں مانتا، جو لیڈر بنانا چاہتا ہے، اپنے سے بڑے لیڈر بنانا چاہتا ہے، اپنے سے بڑی پارٹی بنانا چاہتا ہے، کیا کبھی ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہ بنے؟ ایسا ہوا کبھی؟ یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ جواد احمد وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے، جواد احمد آپ کی طرح ایک عام آدمی ہے اور عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہے، آپ کی پارٹی بنا رہا ہے، اپنی پارٹی بنا رہا ہے۔ مجھے نہ ملائیں کسی سے،